بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سامعین محترم، ربیع الاول شریف کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج ربیع الاول شریف کا، ربیع النور شریف کا آج پہلا دن ہے۔ اس میں کافی احباب یہ سوالات کرتے ہیں، جی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیاں منانا کیسا، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنوں میں یہ سوال عموماً پوچھا جاتا ہے کہ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے میلاد منایا، کیا صحابہ نے یہ سجاوٹیں کی۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سجاوٹ کرنا ہے، گھر میں لائٹیں چلانا ہے، گھر میں چراغاں کرنا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، آیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، بالکل جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ شریعت مصطفیٰ کا اصول ہے میرے بھائیوں، جو چیزیں جائز ہیں شریعت نے وہ بھی بیان کر دی ہیں، جو چیزیں جائز نہیں ہیں شریعت نے وہ بھی بیان کر دی ہیں، اور جس چیز کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، اصول ہے الاشیاء اصل الاشیاء الاباحہ، چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ چیز جائز ہوتی ہے جب تک کسی بھی چیز کے ناجائز ہونے کا حکم نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں شریعت کا اصول کیا ہے، وہ جائز ہے۔ اب کوئی انسان جو ہے وہ مجھے ایک روایت دکھائے کہ جس میں اللہ کریم نے یا پیارے محبوب علیہ السلام نے منع فرمایا ہو کہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں نہ چراغاں کرنا جائز ہے، اور نہ ہی گلیاں سجانا جائز ہے، اور نہ ہی اس پر جو ہے وہ لنگر بنانا جائز ہے۔ سب کچھ یہ جتنی بھی چیزیں جواز کے ہم قائل ہیں، اس کی حرمت پر، ناجائز ہونے پر، حرام ہونے پر کوئی ایک دلیل لاؤ۔ یاد رکھیں، کسی بھی چیز کو کوئی شخص میں اتنا جرت اور اتنا حق نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کہہ دے یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اللہ کریم نے حلال بھی بیان فرما دیا، حرام بھی بیان فرما دیا ہے۔ قرآن کریم کا 14واں سورہ ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، فرمایا کہ لوگوں تم کسی بھی چیز کو اس وقت تک جو ہے وہ مت کہو کسی بھی چیز کے بارے میں یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ فرمایا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے وہ اپنی مرضی سے کہتا پھرے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ فرمایا لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، فرمایا جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ لہٰذا محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشیوں میں چراغاں بھی کرنا جائز ہے، گھر بھی سجانا جائز ہے۔ آپ جتنا محبوب سے محبت کے میدان میں جتنا خرچ کر سکتے ہو محبوب سے اپنے اظہار محبت کرو۔ مجھے بتاؤ، جو لوگ اس کو ناجائز کہتے ہیں، کیا کبھی آپ نے اپنے بیٹے بیٹیوں پوتوں کی جو آپ برتھ ڈے کے موقع پر خوشیاں مناتے ہو، کبھی کسی مولوی سے پوچھا جا کر بھی آج میرے بیٹے کی برتھ ڈے ہے، میرے پوتے کی برتھ ڈے ہے، کیا بھی میں خوشی منا سکتا ہوں؟ کیا گھر میں چراغاں کر سکتا ہوں؟ کیا لائٹیں جلا سکتا ہوں؟ کبھی پوچھا ہے ظالمو؟ تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مرچیں لگتی ہیں؟ اس حوالے سے میرے بھائیو دو ٹوکے لانے، کوئی ماں کا لال مجھے ایک روایت دکھائے جس میں قرآن و حدیث میں ایک روایت موجود ہو کہ آمد مصطفیٰ کی خوشی میں کوئی جو ہے وہ منانا جائز نہیں ہے، ہم چھوڑ دیں گے میلاد۔ کوئی ماں کا لال جو ہے وہ مجھے یہ روایت نہیں دکھا سکتا، نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتا ہے، نہ نبی پاک کا فرمان پیش کر سکتا ہے، نہ قرآن نے بیان کیا، نہ حدیث میں نے بیان کیا کہ یہ چیز ناجائز نہیں ہے۔ تمہیں کس نے جرأت دی ہے کہ اس کو آپ ناجائز کہتے ہو؟ میرے پاک محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشیوں میں صرف شیطان رویا تھا، یاد رکھنا، شیطان کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج وہ تشریف لایا ہے کہ جو اللہ کے قریب کرنے والے ہیں، جو کائنات میں جس نے توحید کے علم کو بلند کرنا ہے، آج وہ محبوب تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا محبوب کی آمد کی خوشیاں گج وج کے مناؤ، اور محبوب کی آمد کی خوشیاں جتنا ہو سکتے ہو اپنے پاک محبوب کی آمد کی خوشیاں مناؤ۔ مجھے بتاؤ، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو فرماتے ہوئے میرے پاک محبوب علیہ السلام کے صحابہ نے پاک محبوب کے جسم اقدس سے مس ہونے والے پانی کے ایک ایک قطرے کو جب وہ لے رہے تھے، بخاری کے الفاظ یقتتلون الوضوء، فرمایا قریب تھا صحابہ کرام قتل کر دیتے ایک دوسرے کو۔ وہاں پر مجھے بتاؤ الحم سے لے کر والناس تک کون سی وہ حدیث ہے، کون سی وہ آیت کریمہ ہے الحم سے لے کر والناس تک کہ جس میں لکھا ہو کہ جب میرے نبی وضو فرمائے تو میرے نبی کے وضو فرماتے وقت تم نے قطرے جو اپنے جسم میں مار لینے ہیں؟ بتاؤ مجھے۔ یہ عشق تھا، یہ محبوب سے پیار تھا، اور پیار کے کوئی پیمانے نہیں ہوتے۔
پیار کی کوئی حدیں نہیں ہوتی. مجھے کوئی ماں کا لال دکھائے جو پیار جو ہے پاک نبی سے اتنا حد تک جائز ہے, اتنا حد تک جائز نہیں ہے. ہاں جو شریعت مصطفیٰ نے منع کیا اس سے بندہ منع رہے. اب ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں جو ربیع الاول شریف کے موقع پر جو بے پردگی ہوتی ہے, عورتوں کا جو اختلاط ہوتا ہے, یہ ناجائز ہیں. ہم اس کی تائید کب کرتے ہیں؟ جو غلط کرتے ہیں وہ غلط ہیں. لیکن محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں یہ کہنا جی دیکھیں جی فضول خرچی ہو رہی ہے. یاد رکھیں تفسیر کشاف میں یہ روایت موجود ہے کہ لا خیر فی الاسراف ولا اسراف فی الخیر. جو بھلائی کے کام ہیں وہاں فضول خرچہ نہیں ہوتی, اور جہاں فضول خرچی ہو وہاں پر بھلائی نہیں ہوتی. لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ محبوب کی آمد ہے اور محبوب کی آمد کی خوشیوں میں نہ چراغا کرنا جائز ہے. جی لائٹیں کس نے؟ صحابہ نے لگائیں. کیا نبی پاک نے لگائی تھیں؟ اور بھائی ہر زمانے کا اپنا معیار ہے, ہر زمانے کا ایک اپنا رواج ہے. اب جو ہم جس زمانے میں ہم ہیں, اس زمانے میں خوشی کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ لائٹیں لگاؤ, چراغاں کرو, گلیاں سجاؤ. تو پتہ چلتا ہے کہ یار اس گھر والے کو اللہ نے خوشیاں دی ہیں. اس نے جو آج لائٹیں لگا کر گھر سجایا ہوا ہے, بلب سے جو لگائے ہوئے ہیں, یہ جو گھر میں چراغاں ہیں, گھر میں روشنیاں ہیں, لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کو خوشی دی ہے. کائنات میں محبوب کی آمد سے بڑھ کر کون سی خوشی مل سکتی ہے بتائیں؟ تو محبوب کی آمد پر خوشیاں منانا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے, اہل اسلام کا طریقہ ہے. اس پر یاد رکھیں ہمارے بڑوں نے ہمیں سبق دیا ہے, ہمارے بڑوں نے یہ حکم فرمایا ہے کہ محبوب کے حوالے سے آپ نے دو چیزیں نہیں کہنی بس. ایک نبی علیہ السلام کو رب نہیں کہنا, دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا. بس اس کے علاوہ جو چاہو رسول اللہ کی تعریفیں کرو, رسول اللہ کی تعریفیں سنو. فرمایا کہ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. اللہ نے محبوب کی شانوں کی حد رکھی ہی نہیں ہے اور ہم نے کسی سے سننا ہی نہیں ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی سے سننے کی کہ میلاد جائز ہے کہ نہیں. اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ جناب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو صحابہ کے حوالے سے اعتراض کیا جاتا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو عرض کریں گے. بہرکیف اب چونکہ ربیع الاول شریف جب شروع ہو چکا ہے تو اس حوالے سے جو احباب بھی آپ کو سوال کرے جی دیکھیں سیلاب زدگان بھی تو ہیں, ان کو بندہ دے دے, بالکل دینا چاہیے. ہم کب مخالف ہیں؟ الحمدللہ کروڑوں اربوں روپے سیلاب زدگان کو مل چکا ہے. باقی پاک محبوب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی خوشی میں اگر کسی کو اتنا تکلیف ہے تو پہلے نا جو آپ فضول خرچیاں کرتے ہیں, کروڑ روپے کی گاڑیاں لیتے ہیں, وہ سارا کچھ قربان کر غریبوں کو دو, پھر بعد میں ہمیں میلاد مصطفیٰ سے منع کرنا. ہمارے استاد گرامی علامہ خادم حسین رضوی فرمایا کرتے تھے پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور, درد کچھ اور ہوتا ہے, نبی کی شان تمہیں ہضم ہی نہیں ہوتی. بکواسات اس حوالے سے کی جاتی ہیں جی. اور پھر نبی علیہ السلام دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے. ہم محبوب کی آمد کی خوشیوں میں ہم تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں, پھر نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں, پھر محبوب کی عظمت کے ڈنکے بجاتے ہیں. اگر یہ ناجائز ہے تو ہم یہ کام ناجائز مرتے دم تک کریں گے, قیامت تک کرتے رہیں گے. ہم اپنی نسلوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اور ہم اپنے دوست احباب کو پیغام دینا چاہتے ہیں, اپنے محبوب سے اتنا پیار کرو, اتنا پیار کرو. جب صحابہ کرام علیہم رضوان کو اٹھائے قرآن کریم کا پہلے سپارہ ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. فرمایا جب ہم نے کفار مکہ سے کہا ہے کافرو ایمان لے آؤ میرے پاک محبوب پر, تو کافروں نے کیا کہا تھا؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ, ہم کیا ایسے ایمان لے آئیں كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ, جیسا کہ بے وقوف ایمان لے ہیں. مجھے کوئی ماں کا لال بتائے, صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, اتنے بڑے بڑے کبار صحابہ کو بے وقوف کس بیس پر کہا گیا, کن بنیادوں پر کہا گیا تھا معاذ اللہ ہم ویسے مان لے جیسے بے وقوف مان لے آئے تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بے وقوف کیوں کہا گیا ہے؟ وہ اس کے مصطفیٰ کی دولت تھی, محبوب سے پیار ایسا تھا, دنیا حیران تھی یار یہ کیسا پیار کرتے ہیں. عروہ بن مسعود الثقفی کا وہ بالکل واضح روایت موجود ہے, جب انہوں نے دیکھا تھا کہ یار نبی کے غلام نبی کی ذات پہ یوں کٹ مرتے ہیں جس میں اقدس سے مس ہونے والا پانی کا ایک قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ آمنہ کے لال کے جسم اقدس پر وہ کیسے کسی کو حملہ برداشت کریں گے؟ تو اس حوالے سے ہم بتانا چاہتے ہیں, مجھے کوئی اس بات کا جواب دے دے کہ پہلے سپارے کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے, کافروں نے کہا تھا کہ ہم ایسے مان لیں جیسے معاذ اللہ بے وقوف مان لیں. کس بیس پر بے وقوف کہا گیا تھا؟ وہ عشق مصطفیٰ تھا, وہ محبوب سے پیار ایسا تھا صحابہ کا کہ لوگ دیکھتے تھے یار پیار ہو تو رسول اللہ کے صحابہ جیسا پیار ہو. اور قرآن کریم نے معیار دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. لوگو اگر تم بھی ایمان ایسے لے آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے آئے ہیں فَقَدِ اهْتَدَوْا, ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اس حوالے سے ہم بتانا چاہتے ہیں اپنے محبوب سے پیار میرے بھائیوں اس انداز میں کرنا ہے. لوگ حیران ہوں یار نبی کے غلام کیسے اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں,
نبی علیہ السلام سے پیار ہی تو کافروں کو چبھتا ہے۔ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ اس کے مصطفیٰ میں جینا ہے، اس کے مصطفیٰ میں مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچے نبی کا سچا عشق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔